اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مورخہ 8 اپریل 2023 بروز ہفتہ ہے اور GMT وقت کے مطابق اس وقت 4:30 بجے ہیں، اور ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام راہ خدا کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ پروگرام لائیو اور انٹریکٹیو ہوتا ہے اور آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے پاس سوالات ہیں اسلام احمدیت کی تعلیمات کے متعلق، جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق، وہ آپ ضرور کریں۔ جو سوالات بھجوانے کی یا کرنے کی تفصیلات ہیں وہ آپ اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے سوالات بھجوائیے گا، اور ہم انشاءاللہ یہاں پر کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب دیں۔ اور ہمارے ساتھ آج پینل میں علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا جو ہے وہ تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ ہمارے ساتھ میری بائیں جانب جو ہے محترم حفیظ اللہ بھروانہ صاحب ہیں، اور اسی طرح محترم شمشاد احمد قمر صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کا قرآن کریم اور نزول قرآن کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پوری دنیا میں سب مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف اپنی عبادتوں میں زیادہ توجہ دیں، اور قرآن کریم جو ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ ہم پڑھیں، لیکن صرف سرسری جو ہے وہ تلاوت کرنے سے مقصد نہیں پورا ہوتا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، غور و فکر سے اس کا مطالعہ کریں، تدبر کریں قرآن کریم میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس پر تدبر کرتے ہیں تو پھر ہمیں سنت الہی یا سنت اللہ کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن حالات میں اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا چلا آیا ہے، اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوتے تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو کس طرح لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، نبی کی قوم جو ہے اس کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، دعویٰ نبوت سے قبل اس نبی کے کیا حالات ہوتے ہیں، اور جب نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بعد جو مخالفت ہوتی ہے، پھر اسی طرح جو ہے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے۔ اسی طرح آج بھی اللہ تعالیٰ نے حالات کو دیکھ کر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیش گوئیوں کے مطابق اور قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق آج کے زمانے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہی حالات جو پہلے ہم دیکھتے آ چکے ہیں، ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، وہی حالات ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں کہ دنیا کا معاشرہ جو ہے کس طرف جا رہا تھا، دنیا کے حالات کیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا پیش گوئیوں کے مطابق، کس طرح لوگوں نے جو ہے مخالفت کی، اعتراضات اٹھائے، اور آج تک جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ بہرحال جو ہے ہم سب کو توجہ دینی چاہیے۔ ہم پہلے بھی اعتراضات کے جواب دیتے چلے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ وہ اعتراض جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر، آپ کی ذات پر اور آپ کی جماعت کے خلاف جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، اس بات پر لیکن غور کرنے کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ آج پہلا پروگرام ہے جو سیریز ہے، ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں،
اور اس میں انشاءاللہ آپ کے سوالات ہم لیں گے، اعتراضات جو کیے جاتے ہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر، ان کو ہم جو ہے وہ یہاں پر علماء کرام کے ساتھ جو ہے وہ اس پر گفتگو کریں گے، ان کے جوابات انشاءاللہ ہم دیں گے۔ تو پہلا سوال جو موصول ہوا ہے اور اکثر جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے، محترم شمشاد قمر صاحب سے خاکسار جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ شمشاد صاحب، مختلف جو ہے نشانیاں اور پیش گوئیاں جو ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مختلف معلومات بتائیں اور نشانیاں بتائیں کہ کس طرح ہم اس آنے والے مہدی کو، امام مہدی کو، مسیح موعود کو پہچان سکیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ متواتر روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ جو آنے والا امام مہدی ہوگا اس کا نام بھی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا وغیرہ، تو وہ آل محمد میں سے ہوگا۔ تو پہلے تو یہی سوال بنتا ہے کہ واقعی ایسی روایات ہیں متواتر جیسے کہا جاتا ہے کہ جس میں یہ ان باتوں کا ذکر ہے؟ اور اگر ذکر ہے تو پھر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کا نام تو نہ محمد تھا، نہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، نہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ تو اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ جب کسی نبی کی بعثت کے بارے میں پیش گوئی کی جاتی ہے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسی نام سے یا وہی یعنی وجود نہیں ہوتا، بلکہ پیش گوئیوں کے اندر بعض اخفاء کے پہلو ہوتے ہیں جو وقت آنے پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کا نام محمد رکھا تھا تو اور والد کا نام عبداللہ تھا، تو اس کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہے، اور آپ جو ہیں وہ اس سے تعویلات گھڑ لیتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر یہ معیار رکھنا ہے کہ وہی نام ہونا چاہیے تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی مذکور ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور ہم بھی یہ تسلیم کرتے ہیں اور امت مسلمہ، ساری امت مسلمہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس پیش گوئی سے مراد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی والدہ نے احمد رکھا تھا، آپ کے والد نے رکھا تھا، آپ کے دادا نے، چچا نے، جنہوں نے آپ کی پرورش کی، یا کسی رشتہ دار نے بھی آپ کی بعثت سے قبل آپ کا نام احمد رکھا ہو؟ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ کا نام جو رکھا گیا تھا وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تھا۔ اب اگر یہی معیار رکھنا ہے تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض بن جاتا ہے، جبکہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ احمد تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میں احمد ہوں، تو یہ تو حضور کا دعویٰ ہے، جو مخالفین کے اوپر تو یہ حجت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، حجت صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو پیش گوئی کی تھی کہ وہ احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا، ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس کا نام صفاتی طور پر احمد ہوگا، یعنی احمد کی جو صفات ہونی چاہیے، جو اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ آپ احمد بھی تھے، اور اسی بنا پہ آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، اور بالکل یہ درست تھا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح بائبل پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں حضرت ایلیاہ کے آنے کی پیش گوئی تھی، اور تمام یہودی آج تک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایلیاہ تشریف لائیں گے، اور ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ جیسے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان آسمان پر مانتے ہیں، یہودی حضرت ایلیاہ کو آسمان پر تسلیم کرتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے اور وہ واپس آئیں گے، اس کے بعد مسیحا آئے گا، اور آج تک وہ انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پھانسی دینے کی کوشش کی،
اور جب پوچھا گیا کہ آپ سے پہلے ایلیا نے آنا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ایلیا تو آ چکا. وہ کون تھا؟ یوحنا. تو ان کو ایلیا کا نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایلیا کی صفات تھیں. صفاتی طور پہ آپ ایلیا تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور یہی آج تک تمام عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور مسلمان بھی یہی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی یہودی اس کو آج تک تسلیم نہیں کرتے. پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ یعنی وہی هو الذی بعث فی الامیین رسولا. پھر آپ کی آگے صفات بیان فرمائیں کہ ان امیین میں اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجا ہے، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے فرمایا وآخرین منہم، ایک آخرین کی جماعت بھی ہوگی، ان میں سے ان کے اندر بھی یہ نبی آئے گا، یہی نبی آئے گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہی پیش گوئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے. تو وہاں صحابہ نے یہ سوال کیا من ہم یا رسول اللہ، کہ یہ جو آخرین کون ہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر ایمان ثریا ستارے پہ بھی چلا گیا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا جو ایمان کو واپس زمین پہ لائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ یہ آخرین کون ہیں جن میں آپ تشریف لائیں گے، تو حضور نے اپنے آنے سے کیا مراد لی؟ حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ ان میں سے آئے گا جو میرے نام پہ ہوگا. وہ عملاً تشریح آپ نے یہ فرما دی کہ میرے آنے سے مراد میرا آنا نہیں، بلکہ میرے آنے سے میرے نام کے اوپر میری صفات رکھنے والا ان لوگوں میں سے ہوگا جو آئے گا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا، اور حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ یواتئ اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا. و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا. ورنہ یہ کیوں نہیں فرما دیا سیدھا کہ اس کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اس کا نام میرے نام کے مطابق، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا. اب یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ گویا اس کو میرے سے الگ وجود نہ سمجھنا، وہ میری ہی صفات رکھنے والا ہوگا، میرا ذل اور میرا بروز ہوگا، اتنا یعنی اس کے ساتھ پختہ تعلق ہوگا، اتنی محبت کا تعلق ہوگا، اتنی صفات وہ میری اپنے اندر رکھتا ہوگا کہ وہ جیسے ایک باپ سے بچے میں صفات آتی ہیں، وہی جینز آتے ہیں، اس کی شکل اس کے اوپر ہوتی ہے، صورت اس کے مطابق ہوتی ہے. تو فرمایا ایسے وہ میرا ہی ذل ہوگا، بروز ہوگا، میری صفات رکھنے والا ہوگا. تو دیکھیں ضد کی بات نہیں ہے. جب ہم تاریخ انبیاء دیکھتے ہیں، قرآن سے دیکھتے ہیں، بائبل سے دیکھتے ہیں، حدیث سے دیکھتے ہیں، یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسم احمد کی پیش گوئی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ صفاتی طور پہ پوری ہوئی. بائبل میں حضرت یہ جو ایلیا کی پیش گوئی ہے تو عملی طور پہ دیکھتے ہیں وہ صفاتی طور پہ پوری ہوئی. پھر قرآن کریم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ وہ آخرین میں بھی آئیں گے. حضور حدیث میں خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرے آنے سے مراد میرا نہیں، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ کے ان کی اولاد میں سے ایک بندہ آئے گا، اس کا آنا مراد ہے. جب قرآن میں یہ چیز بیان کر دی، بائبل نے یہ چیز بیان کر دی، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کر دی، آج یہی بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، لیکن ذلی اور بروزی طور پر میں اس نام سے آیا ہوں، اس کی صفات لے کے آیا ہوں، میرے اندر وہی سب کچھ ہے، سب ہم نے اس سے پایا. شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو غور کرنی چاہیے. دیکھیں تمام فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اور وہی صفات آ کے وہ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں. لیکن اب کیا ہے؟ اب خدا تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر یہ پابندی لگا دی کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ ان کو کہہ دے اے نبی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، پہلے تمہیں میری صفات، اگر تم اللہ کی صفات اختیار کرنا چاہتے ہو
وہ رنگ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرا رنگ اختیار کرو، میرے مثیل بنو، میری صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو چونکہ میرے اندر یہ خوبی ہے کہ جو میری صفات اختیار کرے گا وہ اللہ کا رنگ اختیار کر جائے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ جو ظاہری حالات ہوتے ہیں، ظاہری چیزوں کے نام ہوتے ہیں، ان سے خدا تعالیٰ کو غرض نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ اس کی صفات کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے۔ ظاہری طور پر ہماری آنکھیں ہیں، کافروں کی بھی آنکھیں ہیں، کان بھی ہیں، زبانیں بھی ہیں، دل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ دیکھ رہے ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، اللہ فرما رہا ہے سم بکم عمیون، یہ نہیں دیکھتے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے دل ہیں پر سوچتے نہیں ہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، وہ ڈنگر ہیں، مویشی ہیں، حالانکہ وہ انسان ہیں، لیکن اللہ ان کو انسان نہیں سمجھ رہا۔ کیوں؟ انسانوں والی صفات ہونی چاہیے جو خدا انسانوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ صفات نہیں ہیں تو خدا ان کو انسان بھی قرار نہیں دیتا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں قرآن کریم سے نظر آتی ہے، اور دوسری پہلی کتابیں جو الہی کتابیں ہیں ان میں نظر آتی ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ جب نام دیکھے جائیں گے تو پھر صفاتی طور پہ دیکھا جائے گا۔ صفات کو نظر انداز اگر کریں گے تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی بھی پوری نہیں کر سکتے، اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے، جو خدا کی طرف سے آیا ہے، صاف دل کے ساتھ اس کی طرف جائیں اور اس کو دیکھیں، اس کی تعلیم کو دیکھیں۔ اگر وہ تعلیم واقعی خدا کی محبت پیدا کرنے والی ہے تو پھر وہ خدا سے ہی ہے، اور اس پر ایمان لائیں۔ اس بات میں مت الجھیں اور اس کے اوپر اصرار نہ کریں کہ جی ہم وہ نام ہوگا تو ہم مانیں گے۔ نام سے نہیں، اس کی صفات کو دیکھنا ہوگا۔ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اگر وہ پیدا کی ہیں تو پھر نام اس کا وہی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا، یہ بات بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے سمجھنے والی، کہ اعتراض کرنے سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ یہ بات ضرور سوچ لی جائے کہ آیا یہی اعتراض، اسی قسم کا اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہیں پڑتا۔ اور ویسے تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک تھوڑا مختلف زاویہ ہے، وہ میں سوال جو ہے کی شکل میں جو میں موصول ہوا ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا میں محترم حفیظ اللہ صاحب سے، کہ یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری روایات ہیں کہ بنو فاطمہ میں سے جو امام مہدی ہوگا، اور چونکہ مرزا صاحب جو ہے بنو فاطمہ میں سے نہیں تھے اس لیے وہ امام مہدی نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جسمانی بیٹا مراد تھا، کہ جسمانی بیٹا ہوگا نہ کہ روحانی بیٹا۔ اور آگے سے پھر یہ بات جو ہے وہ اکثر کہی جاتی ہے کہ ورنہ تو پھر ہر کوئی جو ہے وہ اٹھ کے دعویٰ کر دے، مہدویت کا دعویٰ کر دے، اور ساتھ اپنی توجیحات پیش کرے اور کہے کہ میں بھی روحانی بیٹا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میں امام مہدی ہوں۔ تو اس زاویے سے جو ہے اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ سادات سے ہوں گے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ رائج ہے کہ امام مہدی اور مسیح دو شخصیات ہوں گی، ایک شخصیات نہیں ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شیعہ حضرات، خصوصاً جو ہمارے شیعہ دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آل فاطمہ جو ہے، جو فاطمہ کی اولاد میں سے حضرت رضی اللہ عنہ، ان کے اندر امام مہدی کا یا امام یا کیا اس کو کہتے ہیں سیاد، جو سردار ہیں، ان کا حق صرف آل فاطمہ سے ہی ہے، باہر سے کوئی اور نہیں آ نہیں سکتا۔ کہ جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہیں وہ صرف سادات خاندان ہی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی کسی قوم سے یا کسی فیملی سے وہ معزز نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل جو معزز انسان ہے، سب سے قریب ترین خدا تعالیٰ کے، وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ کو معیار بناتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مکرم اور معزز وہی ہے جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آل رسول جو ہے وہ صرف نبی کی اولاد ہی آل رسول نہیں کہلاتی،
بلکہ اس کے برعکس اگر نبی کی اولاد ان کے اندر اعمال صالح نہیں ہیں تو وہ آل میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حضرت نوح کے قصہ میں بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت تھی کہ جب وہ طوفان آئے گا، جب عذاب تیری قوم پر آئے گا تو تیرے اہل اور عیال کو اس سے بچایا جائے گا، محفوظ رکھا جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے ڈوبتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرایا حضرت نوح نے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح یہ یاد رکھ کہ میرا وعدہ تو یقیناً ہے کہ تیرے اہل کو اس سے بچایا جائے گا، لیکن تیرا بیٹا جو ہے وہ تیرے آل اور تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو نبی کی اولاد یا آل وہی کہلاتی ہے جو نبی کی تعلیم پر عمل کرتی ہے، جو نیک اعمال بجا لاتی ہے، ورنہ خونی رشتہ تو حضرت نوح کے ساتھ اس کے بیٹے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو رد کر رہا ہے روحانیت کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کے جو ماننے والے ہوتے ہیں حقیقت میں وہی اس کے آل کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کریم میں فرماتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، کہ جو میرے پیروی کرنے والے ہیں حقیقت میں وہی میری آل ہے، وہی میری ذریت ہے، اس سے باہر جو میرے نافرمان ہیں وہ میری ذریت میں سے نہیں ہے۔ یہی دعا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ آپ میں سے میں آپ کو امام بنانے لگا ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ من ذریتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ٹھیک ہے ذریت میں سے امام بناؤں گا، لیکن صرف انہی کو جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے ان تک میرا کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حضرت ابراہیم کو صاف بتا دیا کہ آل جو نبی کی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ نبی کی پیروی کرنے والی، اعمال صالح بجانے لانے والی، خدا تعالیٰ کے ساتھ حقیقی تعلق جوڑنے والی وہی نبی کی آل اور وہی نبی کی ذریت ہوتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل من اہل بیتی یزعم انہ منی ولیس منی فانما اولیائی المتقون، کہ ایک شخص جو میری قوم میں سے ہوگا، میری آل میں سے ہوگا، وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ میری آل میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ میری آل میں سے نہیں ہوگا، میری آل میں سے صرف وہی ہوں گے، میرے دوست وہی ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر مہر لگا دی کہ جو نبی کی پیروی کرتے ہیں وہی نبی کی آل کہلاتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ کی ایک مستند کتاب صافی ہے، اس میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا کا خطبہ درج ہے، جو آپ نے صفا پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ یہ جو آپ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ نہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں اور ہم بھی داخل ہو جائیں گے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، بلکہ آپ نے فرمایا فلا واللہ ما اولیائی منکم ولا من غیرکم، کہ نہ تم میرے دوست ہو سکتے ہو نہ تمہارے علاوہ کوئی میرے دوست ہو سکتے ہیں، الا المتقون، سوائے وہ جو تقوی کی راہوں پر چلیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ تمام جو احادیث ہیں، قرآن کریم جو ہے ہمیں تو یہ بتاتا ہے کہ نبی کے ماننے والے ہی نبی کی اصل آل اور اولاد ہوتے ہیں۔ جو نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا، خواہ ان سے جسمانی رشتہ بھی ہو، وہ آل نہیں کہلاتے۔ دوسری بات عجیب یہ دلچسپ ہے کہ بحار الانوار میں دو روایات درج ہے، ایک ابو جعفر سے ایک ابو عبداللہ سے، کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کا یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے گا کہ یہ آل فاطمہ میں سے نہیں ہے۔ تو ہوا بھی یہی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو اور دعوے میں جب اپنی صداقت کے دلائل دیے تو ان کا یہ انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ آل فاطمہ میں سے نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پوری ہو رہی ہے، یہ اعتراض اٹھا کر۔ پھر
جہاں تک جسمانی تعلق ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے حقیقت میں جسمانی تعلق بھی آل فاطمہ سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ میری دادیاں جو ہیں وہ سادات خاندان سے تھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہ آپ کی اولاد اور آل میں سے ہوگا، حقیقت میں صرف یہ جو آپ دوسرا اس کا اعتراض کا جو یہ صاحب کرتے ہیں کہ وہ پھر کوئی بھی شخص اٹھ کے مہدویت کا دعویٰ کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا یہ ایک ہی اپنی صداقت کی دلیل دی ہے؟ یہاں تو پہلے بھی کئی مہدیوں کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کیا کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو محمد کہلاتا ہے، کیا یہی دلیل کافی ہے؟ اس کا نام محمد ہے، اس کے والد کا نام عبداللہ ہے، اس کی والدہ کا نام ہے، وہ آل فاطمہ میں سے ہے، تو وہ کیا امام مہدی اس کو مان لیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو ہزاروں نشانات کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے لیے تو آسمان نے بھی گواہی دی ہے، زمین نے بھی گواہی دی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں جو تمدنی مسلمانوں کے حالات تھے، جو روحانی حالات تھے، جو اخلاقی حالات تھے، حضرت علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں پیش گوئیاں فرمائی ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ تمام کی تمام پیش گوئیاں اس زمانے میں پوری ہو رہی ہیں جس میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا؟ تو ایسی بے شمار آپ کی صداقت کی پیش گوئیاں اور ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا آسمانی جو پیش گوئیاں اس میں تو کسی شخص کا ہاتھ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے حق میں پوری ہو رہی ہیں۔ زمانی جو زمینی پیش گوئیاں وہ بھی آپ کے حق میں پوری ہو رہی ہیں۔ تو وہ بے شمار جو دوسری پیش گوئیاں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ہم آپ کو اس لیے سچا مانتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روحانی آل فاطمہ میں سے ہیں یا جسمانی آل فاطمہ میں سے، ہم ان ہزاروں پیش گوئیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو آپ کی ذات میں آپ کے زمانے میں من و عن وہ پوری ہوئیں اور وہ آپ کی شخصیت میں ثابت ہوئیں، اور اس وقت صرف ایک ہی امام مہدی ہونے کا دعوے دار تھا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی خصوصاً امام مہدی کے بارے میں یہ جو روایات ہے، یہ نہ امام بخاری نے ان کو لیا ہے نہ امام مسلم نے لیا ہے، کیونکہ ان روایات میں تضاد ہے۔ اب صرف ایک تو نہیں کہ آل فاطمہ میں سے وہ امام مہدی ہوگا، اور بھی روایات ہیں امام حسن کی اولاد میں سے یہ بھی ہے کہ ہوگا، پھر ایک روایت ہے کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوگا، پھر ایک روایت ہے کہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوگا، پھر حضرت عمر کا ایک قول ہے کہ ایک شخص میری اولاد میں سے ہوگا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، جبکہ پہلے وہ ظلم اور جبریت سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریہ ستارے سے ابھی شمشاد صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے، اس سے واپس جو دین کو لے آئے گا، وہ فارسی النصر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ فرمایا سلیمان و منا من اہل البیت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلمان کی آل میں سے بھی آ سکتا ہے، تو پھر ایک مہدی تو نہیں، پھر یہ تو 4-5 مہدیوں کے بارے میں اگر نام پہ جانا تو پھر 4-5 مہدی ماننے پڑیں گے، کیونکہ ہر ایک کا احادیث میں ذکر ہے۔ تو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم کا ان احادیث کو، ان روایات کو نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان روایات میں یہ بعد میں ان کے سیاسی عناصر کی وجہ سے ان میں بعض چیزیں جو ہے وہ دخل اندازی کی گئی ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح کے بارے میں تو حضرت امام مسلم کی میں بھی ملتی ہیں، امام بخاری کی بھی روایات ملتی ہیں، تو ان کو نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں چونکہ اختلافات ہے، یہ ثقہ نہیں ہے، یہ مستند نہیں ہے، اور ان کے لفظی ان کو اس طرح مان لینا یہ حقیقت میں صرف ایک ہی بات ہے کہ اس شخص سے بغض ہے جو اس وقت خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس پہ ایمان نہ لانے کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہوتا رہا ہے، پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جاتا تھا اور اعتراض کیے جاتے تھے۔ تو جزاکم اللہ حسن جزا۔ ناظرین کرام، ویسے تو جیسا کہ ابھی محترم حفیظ اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے، بہت سارے نشانات ہیں، آسمانی نشان ہیں جو پورے ہو چکے ہیں، بے شمار پیش گوئیاں ہیں۔ اس مختصر وقت میں پروگرام میں تو صرف چند ایک باتوں کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن ہر قسم کی معلومات جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں alislam.org پہ، اسی طرح یوٹیوب پہ جو ہے جو ہمارا چینل ہے MTA کا، وہاں پر آپ جو ہے وہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، اور بے شمار جو ہے نشانات ان کا ذکر ہو بھی چکا ہے۔ پہلی جو قسطیں گزری ہیں راہ ہدا کی، تو ضرور آپ جو ہے ان کو ملاحظہ فرمائیے، اور باقی جو ہے یہ بھی بہرحال ایک ذہن میں بات ہوتی ہے اکثر مسلمانوں کے
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اور انہی نے جو ہے وہ آخری زمانے میں نزول فرمانا ہے۔ اب وہ تو الگ بحث ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ ہم بے شمار دفعہ گفتگو کر بھی چکے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے کہ آیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہیں یا نہیں زندہ۔ تو اگلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ محترم شمشاد احمد قمر صاحب سے سوال جو ہے وہ خاکسار کرے گا کہ شمشاد صاحب، مختلف جو ہے وہ لکھا ہے کہ شیعہ سنی تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ اور مہدی دو الگ شخصیات ہیں۔ اب ویسے یہ بھی ایک دعویٰ ہے پہلے کہ آیا واقعی تمام مسلمان اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ مہدی جو ہے وہ ایک ہی شخص ہوگا، اور کہا جاتا ہے، اور یہ اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے، کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو وہ امام مہدی کی اقتداء میں نماز بھی ادا کریں گے، اور کہتے ہیں آگے کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اور جو احمدی مسلم ہیں کس کے بنا پر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک ہی شخص ہیں، اور پھر ساتھ وہ اس روایت کا بھی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ لا المہدی الا عیسیٰ کی روایت معتبر نہیں ہے، کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی ایک ہی شخص ہوں گے۔ تو اس کے بارے اگر آپ کچھ وضاحت کر دیں۔ جہاں تک تواتر کا ذکر آپ نے کیا ہے، یا جو ہمارے سوال کرنے والے ہیں، کہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دو الگ الگ وجود ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کون سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں؟ کیا وہ جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے وہ، اور امام مہدی وہ تو واقعی الگ ہیں، وہ اور تھے، یہ اور ہیں، یا جو مسیح آئیں گے وہ اور امام مہدی الگ الگ وجود ہیں؟ تو میرے خیال میں یہاں آنے والے مسیح کی ہی بات ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ بھی درست نہیں ہے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی اور آنے والا مسیح وہ الگ الگ وجود ہیں۔ مسلمانوں میں سے تو بعض فرقے وہ ہیں جو مانتے نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو وفات یافتہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی سارے فرقے یہ نہیں تسلیم کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں۔ بہت سارے مسلمان وہ ہیں، ایسے ہیں جو ہماری طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا فرق ہے، وہ کہتے ہیں اب کوئی بھی نہیں آئے گا، وہ آنے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ درست نہیں ہے جو کہا جائے کہ جی تمام مسلمان متفقہ طور پہ یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسے ہیں جو مانتے نہیں کہ آئیں گے۔ رہی دوسری بات کہ یہ جو حدیث ہے لا المہدی الا عیسیٰ، یہ کمزور ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف تو کہتے ہیں کمزور ہے، دوسری طرف اس کی تعویل بھی کرتے ہیں۔ تعویل یہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں جی معاہو محذوف ہے، کہ لل مہدیو الا معاہو عیسیٰ، یا الا عیسیٰ معاہو، کہ اس کے ساتھ معاہو، کہ کوئی مہدی ایسا نہیں جس کے ساتھ عیسیٰ نہ آئے۔ یہ بھی ترجمہ غلط بن جاتا ہے، اس لیے اگر ترجمہ غلط ہے اور وہ اپلائی نہیں ہو سکتا تو پھر خام محذوف گھسیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا معنی پھر یہ بنتا ہے کہ جو بھی مہدی آئے گا اس کے ساتھ عیسیٰ لازمی ہوگا، اور یہ ممکن اس لیے کہ مہدی تو ایک سے زیادہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خلفائے راشدین کو بھی مہدی قرار دیا، علیکم بسنتی، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی جو مہدیین ہیں، مہدی ہیں وہ، ان کی سنت ضروری ہے۔ کیا ان کے ساتھ بھی کوئی عیسیٰ ہے؟ ہاں عیسیٰ ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، یہاں بھی بات وہی صفات والی ہے کہ یہ صفاتی نام ہے۔ مسیح ابن مریم بھی وہ نہیں ہے جو آئے گا، ان کو ان کی صفات کی وجہ سے یہ نام دیا گیا، اور مہدی بھی دراصل ہدایت یافتہ ہونا یہ صفاتی نام ہے، یہ کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، یعنی جو مسیح آئے گا وہی مہدی ہوگا۔ اس کی جو وضاحت ہے وہ دوسری احادیث سے بھی ملتی ہے کہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو من عاش منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر وغیرہ وغیرہ، آگے کہ
قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ امام مہدی ہوں گے. یہ حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ظاہر ہوں گے کہ وہی امام مہدی ہوں گے. اب یہ چیز اگر وہ حدیث کمزور بھی ہے تب بھی مضمون اس کا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ صحیحین کی شرط کے اوپر یہ صحیح ہے حدیث. یعنی حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی ان کی شرائط جو احادیث کی ہیں ان کے مطابق یہ صحیح حدیث ہے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو مسیح آئے گا وہ امام مہدی بن کر آئے گا. اور ایک اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ امام مہدی ہوگا. پھر آگے دوسری صفت بتائی کہ وہ حکم ہوگا اور عدل ہوگا. اب اس کو کہاں لے جائیں گے؟ کیا اس کو بھی کوئی الگ شخصیت قرار دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اور پھر آگے جو کام بتائے ہیں کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا، صلیب کو توڑے گا، یہ امام مہدی کے بھی یہی کام بتائے گئے ہیں اور مسیح کے بھی یہی کام بتائے گئے ہیں. جب کام دونوں کے ایک ہیں تو اس کا مطلب وجود بھی ایک ہی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث دیکھیں. حضور نے فرمایا کہ خیر و حاضہ الامت، کہ اس امت یہ جو امت ہے یہ کیفا تہلک حاضہ الامہ، کہ یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے. انا اولھا و عیسیٰ ابن مریم و آخرھا، کہ جس کے اول میں ہوں، شروع میں میں ہوں، اور حضرت عیسیٰ بن مریم اس کے آخر میں ہیں. پھر ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ خیر و حاضہ الامت اولھا و آخرھا، اولھا فیہم رسول اللہ و آخرھا فیہم عیسیٰ ابن مریم و بین ذالک فیج و عوج لیسو منی ولستو منہم، کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں اللہ کا رسول ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. درمیان میں کیا ہے؟ فیج عوض، ٹیڑھے پن کا، کجی والے لوگ ہیں. تو ان کا فرمایا مجھ سے تعلق نہیں، میرا ان سے تعلق نہیں ہے. تو یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی آخر میں رکھا، اور وہ امام مہدی جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ امام ہوگا اور حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مقتدی کا تو ذکر رسول پاک نے فرما دیا، امام کا ذکر نہیں فرمایا. اس کا ذکر ان تمام حدیثوں میں چھوڑ جاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے، اصل بات یہی ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وجود ہیں. مہدی دراصل اس وجود کی صفت ہے. جو بھی مسیح بن کر آئے گا وہ خدا کی طرف سے مہدی بھی ہوگا. اسی لیے یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم نے امام مہدی کا کوئی الگ باب باندھا ہی نہیں ہے. انہوں نے مسیح ابن مریم کا ہی باندھا ہے. اس لیے نہیں باندھا کہ وہ الگ وجود اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور دراصل یہ صفت اسی طرح ہے کہ یہ صفاتی نام ہے، اور مہدی بھی صفت کے طور پہ آیا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا. اور مسیح بنتا ہی تب ہے بندہ جب وہ مہدی بنتا ہے. خدا کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور خدا کی طرف سے ہدایت کب ملتی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کامل مہدی کے مرتبے پہ بندہ تب ہی پہنچتا ہے جب وہ مسیح بنتا ہے. اور مسیح کب بنتا ہے؟ جب اس کا وہ اپنا نفس تباہ کر دیتا ہے، اپنے نفس پر فنا جاری کر دیتا ہے، صرف روح باقی رہ جاتی ہے. جب وہ روح اللہ بن جاتا ہے، اپنے نفس پر فنا جاری کر دیتا ہے، تو پھر وہ مسیح بنتا ہے. جو مسیح بنتا ہے پھر یہی تو اس کا مرتبہ ہے کہ پھر وہ خدا کی طرف سے ہدایت پاتا ہے. دراصل یہی مطلب ہے. حدیث ٹھیک ہے، وہ حدیث کمزور ہے، دوسری حدیث صحیح ہے. تو صحیح احادیث میں بھی جو امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی وجود قرار دیا گیا ہے، الگ الگ وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن جزا. تو ناظرین اکرام، آپ کے پاس یہ موقع ہے، ابھی بھی آپ جو ہے وہ سوالات اپنے بھجوائیے گا. اور اسی طرح ہمارے احمدی احباب ہیں جو ہمارے ناظرین ہیں، اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہو عقائد کے متعلق، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی، اور آپ کی بعثت کے متعلق، یا آپ سے کسی نے کبھی کوئی سوال کیا ہو تو وہ بھی آپ ضرور کیجیے گا. اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سوال ہمیں موصول بھی ہوا ہے، اور وہ ابھی جو ہے اس طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے. وہ میں ایک دفعہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اور ویسے تو اب کافی باتیں جو ہیں وہ ابھی ہو چکی ہیں اور وضاحت بھی ہو چکی ہے، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے اب وہ سوال انشاءاللہ جو ہے وہ بھی ہم لیں گے. اور
وہ سوال یہ ہے کہ ویسے تو ابھی محترم شمشاد قمر صاحب نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ دو مختلف کام ہوتے ہیں یا زیادہ کام ہوتے ہیں ایک ہی وجود کی شکل میں جو ہے وہ پھر پورے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ عام ہے۔ سنت الہی میں ہمیشہ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ سوال ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تو وہ بھی محترم شمشاد قمر صاحب سے جو ہے وہ سوال پوچھیں گے۔ اور اسی طرح آگے وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں امتی نبی کا کیا کوئی ذکر ملتا ہے، وضاحت فرمائیے۔ اور اس سے پہلے جو ہے کہ اس طرف ہم آئیں، محترم حفیظ اللہ صاحب سے جو ہے وہ خاکسار سوال کرنا چاہے گا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا مختلف آسمانی نشان بھی ہیں، اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی تھی کہ ایسے آسمانی نشانوں میں تو انسان کا کوئی عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دکھائے اور ان کا ظہور ہوا۔ اور ایک بڑا نشان جس کا اکثر جو ہے وہ ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے والے مہدی موعود کا ایک یہ نشان بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے مہدی کے لیے سورج اور چاند گرہن جو ہے وہ ظہور میں لائے گا۔ اور اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا اس کا پس منظر بتا سکیں کہ وہ کون سا نشان ہے مختصر طور پہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے متعلق بعض اوقات جو ہے پھر سوالات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام یہ بات ضرور جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے لیے آج تک جو ہے زمین و آسمان جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ نشان نہیں دکھایا، اور جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے اس میں انسانی عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو محترم حفیظ اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ اس کا جواب دے دیں، اور ساتھ بلکہ اس اعتراض کا بھی جواب دے دیں کہ اس میں تاریخ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہلے تو یہ حدیث جو ہے آیا یہ معتبر ہے یا نہیں، اور پھر جو تواریخ ہیں اس حوالے سے بھی بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ کس تاریخ میں یہ وقوع ہونا تھا۔ جی، یہ جو حدیث ہے یہ دار قطنی کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ مذکور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام محمد بن علی سے روایت ہے، امام باقر جن کو کہتے ہیں، ان لمہدینا آیتین لم تکون منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکون منذ خلق اللہ السماوات والارض، کہ ہمارا جو مہدی ہے، اب یہاں یعنی کہ آن وسلم نے فرمایا کہ مہدی اور بھی ہوں گے، لیکن جو ہماری طرف سے مبعوث ہے، اسی لیے آن وسلم نے فرمایا ان لمہدینا، کہ جو ہمارا مہدی، جو سچا مہدی ہوگا، جو ہماری طرف سے مبعوث ہوگا، اس کی دو نشانات ہوں گے۔ اور وہ نشانات بھی کیا ہے کہ جب سے ہوئے زمین، آسمان و زمین بنے ہیں، وہ اس طرح کا نشان کبھی ظاہر نہیں ہوا کہ سورج کو گرہن لگے گا، چاند کو گرہن لگے گا اس کی چاند کی گرہن کی پہلی راتوں میں، اور سورج کو گرہن لگے گا سورج کے گرہن لگنے کی درمیانی رات کو، درمیانی دن کو، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ ایسا نشان کبھی بھی جب سے زمین و آسمان بنے ہیں نہیں ہوئے۔ اچھا، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ حدیث جو ہے صرف دار قطنی نے روایت نہیں کی، بلکہ بہت سارے علماء نے، سلف نے اس کو روایت کیا ہے۔ ان میں سے چند ہے کہ میں صرف نام اس وقت پڑھ سکتا ہوں مختصر وقت کی وجہ سے۔ علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے، علامہ قرطبی نے، علامہ ابن حجر ہیثمی نے، اس کے علاوہ شیعہ کی بعض مستند کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت مسیح موعود والسلام سے پہلے کہ سینکڑوں علماء اور محدثین اس نشان کو ظاہر کرنے کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور رو رو کر ممبروں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس نشان کو ظاہر فرما دے، لیکن یہ نشان صرف ایک ہی شخص کے لیے ظاہر ہوا ہے، وہ حضرت مسیح موعود والسلام کے لیے۔ اور جب حضرت مسیح موعود والسلام نے دعویٰ فرمایا، اس وقت حضرت مسیح موعود والسلام سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر واقعی آپ امام مہدی اور آپ سچی ہیں اور خدا کی طرف سے مبعوث ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خصوصاً پیش گوئی فرمائی ہے یہ آپ کے حق میں پوری ہونی چاہیے۔ پھر خدا تعالیٰ کا کیا کرنا کہ وہ واقعی حضرت مسیح موعود والسلام کے دعویٰ کے چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو پورا کر دیا، اور انہی راتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اس پیش گوئی میں 4 بنیادی باتیں تھیں کہ چاند گرہن لگے گا،
چاند گرہن لگے گا، چاند گرہن کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں سے سب سے پہلے دن، پہلی رات. دوسرا سورج گرہن لگے گا اس کی درمیانی دن میں. اور پھر تیسرا یہ تھا کہ یہ واقعہ کب ہوگا، اکٹھا ہوگا رمضان کے مہینے میں. اور چوتھی جو اس میں بنیادی بات تھی کہ اس موعد کا اس وقت دعوے دار کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو کوئی بھی جب یہ پیش گوئی ہو جائے کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی یہ پیش گوئی میرے حق میں امام مہدی اللہ نے مجھے کھڑا کر دیا. تو یہ 4 باتیں اس پیش گوئی میں موجود تھیں. تو اگر ہم اس پیش گوئی کو مختصر طور پہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جیسے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ نشان کسی کے حق میں ظاہر نہیں ہوا کہ انہی تواریخ میں ایک ہی مہینے میں دعوے دار کے ہونے کے وقت یہ نشان ظاہر ہوا ہو. اب حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انہی ایام میں کہ ایک مولوی صاحب محمد لکھو کے والے نے اپنی کتاب احوال الآخرت میں یہ ایک شعر درج کیا ہے. آپ وہ یہ اس میں یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ جو اس وقت علماء تھے چاند اور سورج گرہن کو کن راتوں میں کن دنوں میں وہ خیال کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں 13ویں چند 27ویں سورج گرہن ہوسی اس سالے، اندر ماہ رمضان لکھیا ایک روایت والے. اب یہ جو مولوی صاحب ہیں جو بزرگ ہیں ان کو خدا تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ ان کو آج تو سائنسی ایجاد ہے ہر چیز نے ثابت کر دیا ہے، لیکن بین ہی اسی طرح کہ 13 چاند یہ پہلی رات بنتی ہے گرہن کی، اور 27ویں سورج کی یہ دوسرا دن بنتا ہے. 26 27 28 یہ 3 رات عموماً سورج کو گرہن لگتا ہے. وچ اندر ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہوگا لکھیا ایک روایت والے نے. تو یہ کس طرح یعنی کہ اس وقت کے علماء اس حدیث کو یہ بیس بناتے تھے امام مہدی کی صداقت اور امام مہدی کے ظہور کے لیے. تو جیسے کہ میں نے بتایا یہ تمام باتیں سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے اور کسی نے نہ دعویٰ کیا اور نہ یہ نشان جو ہے ظاہر ہوا. رہا یہ کہ اس کی جو سند یا اس کی حدیث کی صحت، تو یہ ایک بالکل بودہ خیالات ہے. یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ایسی پیش گوئی جو 1300 سال سے مختلف اسلامی کتب میں مذکور چلی آ رہی ہے اور وہ من و ان پوری ہو جاتی ہے، اس سے بڑی اس کی صحت کی صداقت، اس کی صحت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے. اس کی صداقت پہ مہر لگ جاتی ہے یہ کہ اگر یہ درست نہ ہوتی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ایک جھوٹے نے ایک ایسی بات کہی جو 1400 سال کے بعد من و ان وہ پوری ہو رہی ہے. تو ذرا غور کرنا چاہیے ایسے اعتراض کرنے والوں کے بھی. رہا سند کی بات تو سند بھی پیچھے رہ جاتی ہے. ایک یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام باقر کا یہ قول ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ہی نہیں ہے. تو اس میں اس کی جو یہ بات ہے، میں اس میں ہمیشہ امام باقر نے اس اعتراض کی، یہ آپ کے وقت بھی اعتراض ہوا اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بلا سند احادیث روایت کر جاتے ہیں، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ کے اقوال ہیں. تو امام باقر نے یہ آپ کا قول جو ہے کتاب الارشاد بحوالہ بحار الانوار، اس میں یہ درج ہے. جب پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ہمیشہ اپنی روایات کے متعلق ایک پختہ اصول بتا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور ساتھ اس کی سند بیان نہیں کرتا تو اس کی سند اس طرح ہوتی ہے کہ بیان کیا مجھ سے میرے پدر بزرگوار علی زین العابدین نے، اور ان سے میرے جد نامدار امام حسین نے، اور ان سے ان کے جد امجد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ سے جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، اور ان سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا. آپ نے پوری سند یہ بیان کر دی کہ جب آپ سے کوئی روایت ہوگی تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی. تو یہ آپ نے ایک تو جو سند کے بارے میں اعتراض ہے، یہ آپ نے اس اعتراض کا امام باقر نے خود اس کا جواب دے دیا. تو جیسے کہ میں نے بتایا نہ اس کی تاریخوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. آج کی سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی چاند کی پہلی تاریخ کو گرہن لگ سکتا ہی نہیں ہے. عربی زبان میں کسی بھی منجد میں کسی بھی معجم کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، کسی بھی جو ادبا ہیں بڑے بڑے، انہوں نے کبھی بھی چاند کی پہلی رات کے چاند کو قمر نہیں کہا. یہاں پہ قمر مراد ہے. اس میں اختلافات ہے لیکن یہ متفق بات ہے
کہ پہلی رات اور دوسری رات کے چاند کو ہمیشہ عرب ہلال کہتے ہیں، قمر نہیں کہتے۔ اور دوسرا، جیسے کہ میں نے بتایا، آج کی یہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ پہلی رات یا دوسری رات کے چاند کو یا تیسری رات کے چاند کو گرہن لگ ہی نہیں سکتا۔ یہ سائنسی طور پہ ثابت شدہ بات ہے۔ چاند کی تاریخ جو اکثر جو گرہن لگتا ہے وہ لگتا ہی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں رات کو ہے، اور اسی طرح سورج کے جو گرہن ہے وہ 26، 27 اور 28ویں کی رات کو لگتا ہے۔ تو یہ جتنے اعتراضات اس وقت اس روایت کے اوپر کیے جاتے ہیں، اصل میں اس کے اوپر غبار ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک ایسی صداقت ہے، ایسی پیش گوئی ہے، اور یہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کو محض اس پر ایمان لانے کا ایک عذر بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس عذر کو بیان کرتے کرتے یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہانت کر رہے ہیں، کہ ایک ایسی پیش گوئی جو آپ کی بیان کردہ 1400 سال بعد لفظاً لفظاً پوری ہوئی، آج امت مسلمہ اس پیش گوئی کو جھٹلا رہی ہے۔ بالکل، جزاکم اللہ حسن جزا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پہ جو ہے وہ مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ بعض سوالات جو ہے وہ آپ کے موصول ہوئے ہیں۔ ابھی ایک سوال سورج چاند گرہن کے حوالے سے بھی جو ہے موصول ہوا ہے، لیکن محترم حفیظ اللہ صاحب نے اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دے دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس نشان کو دکھا دیا ہے تو سب سے بڑا ثبوت یہی ہے۔ اس کے بعد روایت معتبر ہے یا نہیں، اس کی بحث ہی ویسے فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور سب سے بڑا جو ہے اس کا ثبوت یہی ہے۔ تو بہرحال جو میسیج کے ذریعے سے جو سوال آیا تھا محترم شمشاد احمد قمر صاحب کی طرف سے وہ چلتے ہیں، دوبارہ جو ہے وہ میں اس سوال کو دہرا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت لمبی بحث ہے، تو محترم شمشاد صاحب اگر مختصر طور پہ آپ بتا سکیں کہ نبی اور رسول جو ہے اس میں کیا فرق ہے، اور پھر آیا امتی نبی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام امتی نبی تھے، تو آیا اس کا بھی ذکر قرآن کریم سے ملتا ہے؟ کہ جہاں تک نبی اور رسول میں فرق کا تعلق ہے، یہاں بعض فرقے یا بعض علماء اس میں فرق کرتے ہیں، ہم اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے اور نبی کا لفظ عام نہیں ہے۔ اور جو علماء حضرات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی رسول جو ہوتا ہے وہ شریعت والا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ شریعت عطا کرتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ بغیر شریعت کے ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں اس قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ رسول کس کو کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بھیجتا ہے وہ رسول ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے۔ وہ فرشتے کو اپنا پیغام دیتا ہے، فرشتہ رسول ہے۔ فرشتہ آگے نبی کو وہ پیغام دیتا ہے، وہ نبی رسول بن جاتا ہے اللہ کا، کیونکہ اس نے آگے پیغام پہنچانا ہے۔ تو وہ نبی بھی اللہ کا رسول ہے، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ لیکن جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں جو کچھ وہ بتاتا ہے وہ خبر ہوتی ہے، نبأ کہتے ہیں خبر کو۔ جب ہمیں بتاتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے جو پیغام ملا تھا ہمارے لیے وہ خبر ہوتی ہے، اس لیے ہمارے لیے وہی ہستی جو ہے وہ نبی کہلائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو وہ خبر نہیں دیتا رسول، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو خبر نہیں دی جا سکتی، اس لیے اللہ کے لیے نہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کا نبی تو کہلائے گا، اللہ کا رسول کہلائے گا، ہمارے لیے وہ نبی ہے۔ جب مخلوق کی طرف آئے گا تو وہ نبی ہوگا، خدا کی طرف ہوگا تو پھر رسول ہوگا۔ یہ ایک بنیادی ایک چیز ہے۔ دوسرا، میں نے جیسے عرض کیا کہ رسول کا لفظ عام ہے، وہ صرف انسان کے لیے نہیں، وہ غیر نبی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ وہ فرشتے کو بھی رسول قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، کہ اللہ تعالیٰ رسول چنتا ہے لوگوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے بھی۔ اب فرشتے بھی رسول ہو سکتے ہیں اس آیت کے مطابق، اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے، پیغام دیتا ہے، وہ پیغام لے کے جاتے ہیں، اس کی رسالت پہنچاتے ہیں۔ لیکن کسی فرشتے کو نبی نہیں کہا گیا۔ نبی ہمیشہ وہ جو رسول جو انسانوں میں سے جس کو اللہ چنتا ہے وہی نبی کہلا سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کو رسول نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، رسول کا لفظ نبی کے علاوہ بھی بولا جا سکتا ہے، فرشتے کے لیے بولا جا سکتا ہے، پھر کوئی ایک بندہ دوسرے کو پیغام دے کے کسی کی طرف بھیجے تو اس کو بھی عربی میں رسول ہی کہیں گے۔
رسالہ اکثر ہم پڑھتے ہیں جی ماہانہ رسالے ہوتے ہیں، دوسرے رسالہ کیا ہے وہ پیغام ہی ہے. تو اس لیے اس میں بنیادی طور پہ فرق نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ رسول کا لفظ عام ہے، وہ غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، اور نبی کا لفظ عام نہیں ہے، غیر نبی جو ہے وہ نبی نہیں کہلا سکتا، نبی کا لفظ نہیں آئے گا. ایک چیز. دوسری بات، اگر رسول سے مراد شریعت والا نبی ہی ہو سکتا ہے اور غیر جو شرعی ہوتا ہے وہ صرف نبی کہلا سکتا ہے، رسول نہیں کہلا سکتا، اس کی بھی تائید ہمیں قرآن کریم سے نہیں ملتی. ایک امت کی طرف ایک ہی وقت میں 2 نبی ہو سکتے ہیں، 2 رسول ان معنوں میں نہیں ہو سکتے کہ 2 شریعتیں لے کے آ جائیں، لیکن عملی طور پہ ہم دیکھتے ہیں ایک وقت میں کئی رسول ہوتے رہے ہیں. اور خاص طور پہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، ہم نے اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے ہیں. پے در پے شریعتیں تو نہیں آئیں، نبی آئے ہیں، انہی نبیوں کو رسول بھی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، اسی شریعت کو لے کے آگے چلتے تھے. اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ حضرت ہارون کو نبی بنایا گیا بطور وزیر. ٹھیک ہے، اب دونوں کو رسول کہا گیا. قرآن کریم سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ، کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، یعنی حضرت ہارون بھی رسول، حضرت موسیٰ بھی رسول. پھر ایک دوسری یعنی سورہ شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. اگر رسول شریعت والا ہوتا ہے تو کیا حضرت ہارون الگ شریعت تھی اور حضرت موسیٰ کی الگ شریعت تھی، یا دونوں کو دی گئی تھی؟ نہیں، دی گئی تھی صرف موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے تھے، آپ کی جانشینی کرتے تھے، اور اس میں ہی یعنی آپ کی پیروی کرتے تھے وہ. تو اس لیے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک وقت میں 2 شریعتیں لے کے نہیں آئے، شریعت ایک ہی تھی. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا حالانکہ وہ شریعت لے کے نہیں آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا. تو ایک بات. دوسرا، جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی کیا امتی نبی کا ذکر ملتا ہے، اگر تو امت کا لفظ ڈھونڈیں گے کہ جی امتی رسول اور اس طرح، یہ تو اردو کی اصطلاح ہے. اصل چیز تو یہ دیکھنا ہے کہ جو امتی نبی کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، کیا اس سینس میں کوئی نبی پہلے آیا ہے؟ کیا کہ وہ پچھلے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہو، اس کے ماتحت ہو، اسی شریعت کو لے کے آگے چلتا ہو، اسی کے امت میں سے ہو، تو اسی کو امتی نبی کہا گیا ہے نا. وہ یہی مثال جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پیش کی ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں شریعت لے کے آئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کی مدد کے لیے تھے. جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تو بعد میں کیا فرمایا کہ اخلفنی، میری جانشینی کر. اور پھر جب واپس آئے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے کالا یا ہارون ما منعک اذا رأیتہم ضلوا الا تتبعنی، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا تھا جب تو دیکھ رہا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی؟ کہ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ مطلب کیا کہ آپ ماتحت تھے، وہ امتی ہی تھے. گو لفظ نہیں آیا لیکن عملی طور پہ اس کا مطلب وہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی امت میں سے ہی تھے، اسی شریعت کو لے کے آگے چلتے تھے، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو اس میں فرق تو کوئی نہیں. قرآن کریم سے رسول کا بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لازمی نہیں کہ شریعت لے کے آئے، رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، باقی رہا کہ امتی نبی ہو سکتا ہے، بالکل قدم قدم پہ امتی نبیوں کی تفصیل ہے کہ امت میں نبی آتے رہے جو پچھلے نبی کی شریعت پر عمل کرتے رہے ہیں، اس لیے اس میں کوئی انکار کی بات نہیں ہے. جزاکم اللہ احسن جزا. ناظرین اکرام، ہم آج کے پروگرام کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، تو میں جو ہے وہ علماء اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ نے جو ہے وہ سوالات کے جواب دیے. اور ناظرین اکرام، ابھی کل ہی
امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے لائیو خطبہ جمعہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں قرآن کریم کے جو محاسن ہیں، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، ان کے متعلق جو ہے وہ ان پر روشنی ڈالی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس خطبے کو ہی، کل والے خطبے کو جو لائیو اس پہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ میسر ہے، اس کو دیکھ لیں تو پھر جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہی امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی، اسلام کی اس طور پہ خدمت کی جس طرح پیش گوئیوں میں کہا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا تعلق بنائیں اور دعا کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ان کو سمجھنے والے بنیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا ناظرین کرام، آپ کا بھی کہ آپ نے جو ہے وہ پروگرام دیکھا، ملاحظہ کیا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز ہم اسی وقت پر GMT کے وقت کے مطابق 4:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم